بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لندن سے پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے اور پاکستان نے بڑا مقدمہ جیت لیا، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس سامنے آ گئی ہیں، جو میڈیکل بورڈ بنا تھا، اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ نواز شریف نے قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، عدالتوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، اور جو لاہور ہائی کورٹ میں ہر مہینے جولائی 2021 تک رپورٹیں جمع کرواتے رہے، ان رپورٹوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، ان کے اندر کوئی چیز ایسی تھی ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ نواز شریف بیمار ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہ کام تھا جو اٹارنی جنرل صاحب پہلے کرنا چاہتے تھے، تاکہ نواز شریف اور شہباز شریف کا پکا علاج کیا جائے اور ان کی ہر بیماری کو ختم کیا جائے لاہور ہائی کورٹ میں۔ تب ہم رجوع کریں جب ہمارے پاس یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں۔ وہ رپورٹ بڑی اہم جو حکومت کو پیش کی گئی ہے میڈیکل بورڈ کی طرف سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے نئی آڈیو کے چرچے ہیں، شریفوں کو چھوڑو اور ہمیں آزماؤ، یہ ٹائٹل ہے اس آڈیو کا، اور یہ وہ جو 4 مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور ساتھ آج شیخ رشید جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کی برطانوی حکام سے ملاقات اور مجرمان کی حوالگی کا جو معاہدہ ہے، ایک دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ جو خصوصی وزارتی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا تھا، اسی کے ضمن میں شیخ رشید کی پاکستان کی طرف سے برطانوی حکام سے جو اہم میٹنگ ہوئی ہے، اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، اور یہ معاملہ ہے جو بات کی گئی ہے، اور یہ شہباز گل جو پاکستان تحریک انصاف کے بھی رہنما ہیں اور وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی ہیں، ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو نئی آڈیو سامنے آ رہی ہے، اور اس آڈیو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شریفوں کو چھوڑو اور ہمیں ایک بار آزماؤ، اور یہ چاروں جو لیگی رہنما ہیں، جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان چاروں جو 4 رہنما ہیں، ان میں شاہد خاقان عباسی بھی ہے، احسن اقبال بھی ہے، سعد رفیق بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایاز صادق کا کوئی کہہ رہا ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل۔ یہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ شریفوں کو چھوڑو اور ہمیں آزماؤ۔ ساتھ شہباز گل کا کہنا ہے کہ نون لیگ پچھلے 6 ماہ سے ڈیل کا اعلان کر رہی ہے، لیکن ڈیل کے سوال پر جواب نہیں دیتی، نون لیگ والے خود فون کر کے ڈیل کا بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ایک آڈیو آ رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شریفوں کو چھوڑو اور ہمیں ایک بار آزماؤ، 4 دوستوں میں 5واں بھی شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی ڈیل ہے کہ نواز شریف کا ویزا ریجیکٹ بھی ہو جائے تو انہیں پاسپورٹ لے کر کسی اور ملک جانے دیا جائے، لیکن ان کو واپس پاکستان نہیں آنا چاہیے، اور نواز شریف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلم لیگ نون کی سیاست سے باہر نکال دیا جائے۔ اور اس سے پہلے یہی بات فواد چودھری بھی کر چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی خود وہ جو 4 رہنما ہیں، شریف خاندان نے اس پر انٹروگیشن شروع کر دی ہے، اور ہر مسلم لیگ نون کا رہنما اب اپنی صفائیاں دیتا پھرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا چھکا اور اتنا بڑا زبردست شاٹ کھیلا ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ہماری جو حکومت ہے اس کے وزراء نے، کہ مسلم لیگ نون جو ہمیشہ اسی طرح کے ڈرامے کرتی تھی اور مختلف لوگوں پر الزام لگاتی تھی، ایسا یہ جو افواہ ہے یا جو کہانی ہے یا جو حقیقت ہے 4 رہنماؤں والی، یہ ایسی ان کے گلے پڑی ہے کہ اب مسلم لیگ نون کی جڑیں تک ہلا کے رکھ دی ہیں، اور ہر مسلم لیگ نون کا رہنما اپنی صفائیاں دے رہا ہے، اور معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ پھر جو پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان کی حوالگی کا معاملہ تھا، اس پر آج اہم اجلاس ہوا ہے، اہم ملاقات ہوئی ہے شیخ رشید کی اور برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسچن ٹرنر کی۔ اس ملاقات میں پاکستان برطانیہ کے تعلقات سمیت مختلف امور پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سزا یافتہ شہریوں کی واپسی اور مجرمان کی حوالگی کے معاہدوں پر جلد دستخط کرنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ سزا یافتہ شہریوں کی واپسی اور مجرمان کے حوالے سے بڑی چیزیں کلیئر کی گئی ہیں، اور جو ایک دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو وزارتی کمیٹی ہے، خصوصی وزارتی کمیٹی ہے، اس میں بھی اس بات کو دیکھا گیا تھا،
اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف کی حد تک مینز جو سزا یافتہ مجرمان کی حد تک تو معاملات طے ہیں، اب صرف حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے جو ملزمان ہیں جو اشتہاری ہیں، مختلف عدالتوں نے ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ہم ان کی بھی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی واپس کیا جائے۔ اس پر ابھی بارگیننگ جاری ہے اور اسی سلسلہ میں آج ملاقات ہوئی ہے، اور شیخ رشید کی وزیر داخلہ اور برطانوی ہائی کمشنر نے اتفاق کیا ہے کہ جو معاہدے ہیں وہ مشترکہ مفاد میں ہیں اور معاہدوں پر پیش رفت تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ مزید مضبوط ہوں گے۔ شیخ رشید نے کہا کہ برطانیہ پاکستان کے تعلقات دیرینہ ہیں، برطانیہ کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پاکستانی نژاد برطانوی شہری بہترین قیمتی اثاثہ ہیں اور برطانیہ میں مقیم پاکستانی تعلقات کے فروغ میں معاون ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات دوستانہ اور ہمہ جہت ہیں، افغان معاملے میں غیر ملکی افغانیوں کے انخلاء میں معاونت قابل ستائش ہے اور یہ پاکستان کی حکومت کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے نواز شریف کے میڈیکل بورڈ کا۔ نواز شریف کے میڈیکل بورڈ نے محکمہ صحت پنجاب کو جواب جمع کروا دیا ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے خط لکھا تھا جو نواز شریف کے خلاف اور شہباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنی تھی، اس کے حوالے سے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ ایک تو جو لنڈن ہائی کمیشن ہے وہ دوبارہ رابطہ کر کے فارمیلٹی پوری کر لے، اور دوسرا یہ کہا تھا کہ جو میڈیکل جمع کروائے گئے نواز شریف کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں ان کا بھی جائزہ لے لیا جائے، تاکہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد ہم ہائی کورٹ میں جائیں اور سٹرونگ فوٹیج پر جائیں اور ہم جا کر ہائی کورٹ کو بتائیں کہ جناب آپ کو بھی چکمہ دیا ہے انہوں نے اور آپ کو اور ہمیں بھی بیوقوف بنایا گیا ہے نواز شریف کی طرف سے، اور یہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں اس کا سارے کا سارا جو ہے پوسٹ مارٹم کیا جائے یا ان کا جو تہیہ پانچہ کیا جائے۔ اب ان حوالے سے میڈیکل بورڈ نے کہا ہے کہ نواز شریف کی صحت سے متعلق جو دستاویزات ہیں وہ تو ہیں ہی نامکمل، ان میں تو کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل رپورٹس کے بغیر نواز شریف کی موجودہ صحت پر رائے نہیں دی جا سکتی۔ نواز شریف کی رپورٹس کی بجائے صرف ایک ڈاکٹر کی تجویز بھیجی گئی ہے، یہ نواز شریف کی کوئی میڈیکل رپورٹس نہیں ہے بلکہ ایک انڈیویجول ڈاکٹر کی تجویز ہے۔ میڈیکل بورڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس تحریک کے ساتھ کسی بین الاقوامی ادارے کی میڈیکل رپورٹ نہیں لگائی گئی، اور ساتھ میڈیکل بورڈ کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف کی پلیٹلیٹس، دل اور دیگر امراض کی رپورٹس بھی نہیں بھیجی گئیں۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی یہ جو رپورٹس ہائی کورٹ میں جمع ہوتی رہیں اور یہ جو پوری قوم کو بیوقوف بناتے رہے، وہ ایک ڈاکٹر کی تجویز تھی، کسی ادارے ہاسپٹل یا میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی کوئی رپورٹ نہیں تھی، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ نواز شریف کی اب صحت کیسی ہے۔ وہ ساری کی ساری ایک فارمیلٹی کے طور پر دستاویزات جمع کروائی گئیں۔ اب یہ ایک میڈیکل بورڈ بنا، اس نے رپورٹ جمع کروا دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سرکاری میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کی کتنی اہمیت ہے، اور جب اب ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل صاحب جائیں گے تو یہ کیس کتنا مضبوط ہو جائے گا، جب ہائی کورٹ کو ایک ڈاکومنٹ بھی مل جائے گا کہ جناب جو رپورٹیں آپ کے پاس یہ جمع کرواتے رہے ان کو پکڑے نا، یہ جال سازی کرتے رہے ہیں، بیوقوف بناتے رہے ہیں، تو معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا۔ اور لنڈن ہائی کمیشن نے بھی رپورٹ جمع کروا دی ہے اٹارنی جنرل صاحب کو کہ ہم نے 2 دفعہ رابطہ کیا ہے، شریف خاندان نے ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا، اور نہ ہی اپنے جو ان کے وہاں پر موجود جو طبی ماہرین ہیں ان سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، جو ان کے فیملی ڈاکٹرز ہیں۔ پھر پی ایس ایل کی لائیو سٹریمنگ تنازع، لنڈن کی عالمی ثالثی عدالت کا پاکستان کرکٹ بورڈ کے حق میں فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ٹیگ فرنٹ FZE اور بلڈز ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے پی سی بی کے ساتھ تنازعات لنڈن کی ثالث عدالت نے، جو انٹرنیشنل ثالث عدالت تھی، زیر سماعت تھے۔ ان تنازعات پر لنڈن کی عالمی ثالثی عدالت نے دونوں پارٹیز کو پی سی بی کو فیس ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کی لائیو سٹریمنگ کا متنازع حل ہو گیا۔ لنڈن کی عالمی ثالثی عدالت نے پی سی بی کے حق میں فیصلہ دیا۔ ٹیگ فرنٹ FZE اور بلڈز ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے پی سی بی کے ساتھ
تنازعات لندن کی ثالثہ عدالت میں زیر سماعت تھے۔ ان دو کمپنیوں کی طرف سے جو براڈ کاسٹ اور لائیو اسٹریمنگ میڈیا رائٹس کے معاہدوں کے سلسلوں میں فیس کی ادائیگی کے معاملات پر تنازع تھا۔ بلڈز ایڈورٹائزنگ نے PSL 2020 کے میچز کی تاخیر سے ٹیلی ویژن نشریات اور لائیو اسٹریمنگ میڈیا رائٹس کی فیس کی ادائیگی سے متعلق کیس کیا تھا۔ ان تنازعات پر لندن کی عالمی ثالثی عدالت نے دونوں پارٹیز کو PCB کو فیس ادا کرنے کا حکم دیا۔ کیس سے متعلقہ تمام اخراجات بھی دونوں پارٹیز کو PCB کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور حکومت پاکستان کی قانونی ٹیم نے یہ مقدمہ جیتا ہے۔ چیف آپریٹنگ آفیسر PCB سلمان نصیر کا کہنا تھا کہ اس فیصلے سے PCB کو PSL سے کثیر آمدنی ملے گی۔ چیف آپریٹنگ آفیسر PCB نے کہا کہ اس فیصلے سے واضح ہوتا ہے کہ ہم مربوط معاہدے کرتے ہیں، PSL کے برانڈ کی مقبولیت میں اضافے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ اب رمیز راجہ کے آنے کے بعد اور وزیراعظم عمران خان کے ایک انتہائی اعتماد والے ساتھی کے چیئرمین بننے کے بعد جب لاسٹ 2 ہیئرنگز ہوئی ہیں اس کیس کی، جو سماعتیں ہوئی ہیں، اس میں جو قانونی ٹیم کو بھی تبدیل کیا گیا اور قانونی ٹیم نے اپنا پورا زور لگا کے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ مقدمہ جتوایا ہے۔ یہ لندن کی عدالت سے پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے اور PSL کے حوالے سے پاکستان کو اور پاکستان کے کرکٹ بورڈ کو اب اس میں بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ جیو نے بھی PCB کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا ہوا ہے اور یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں، جس پر 20 جنوری کو سماعت ہوگی، جس میں ARY کے ایک چینل کو، A اسپورٹس کو اور PTV کو جو حق ملا تھا جو لائیو اسٹریمنگ کا، براڈ کاسٹنگ کا، اس پر سوالات اٹھائے تھے اور ان کو کہا تھا کہ ہمیں ملنا چاہیے، جیو اسپورٹس کو ملنا چاہیے، تو وہ بھی یہاں پر پینڈنگ ہے۔ لیکن لندن سے PCB نے یہ مقدمہ جیتا ہے۔ اس پر جو چیئرمین PCB اور PCB کی پوری انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔